الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ محرم کی بدعات۔ مکرمی احباب، ہم نے ماہ محرم سے بہت سے غلط رواج وابستہ کر لیے ہیں، اسے دکھ اور مصیبت کا مہینہ قرار دے لیا ہے، جس کا اظہار کے لیے سیاہ لباس پہنا جاتا ہے، نوحہ خوانی، رونا پیٹنا، تعزیہ کا جلوس نکالنا، سبیلے لگانا اور مجالس غیر وغیرہ مطمئن کرنا، یہ سب کچھ کار ثواب سمجھ کر اور نواسے رسول حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے اظہار کے طور پر کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ سب چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے صریح خلاف ہیں۔ چنانچہ ارشاد نبی ہے، جو شخص ہمارے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کرتا ہے جس کا ہمارے دین میں کوئی ذکر نہیں تو ایسا کام قابل قبول نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یعنی جو شخص ایسا کام کرتا ہے جو ہمارے نفع کے مطابق نہیں تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ ماتم کرنے والے کو پھٹکار لگاتے ہوئے فرمایا، جو شخص رخسار پیٹے، کپڑے پھاڑے اور جاہلیت کا وارد کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث۔ اسلامی بھائیوں، احادیث بالا سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بدعت کا کام دین میں مردود اور باطل ہے اور باطل کام کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ ایسا کام جس کا ثواب نہ ملے تو قابل انکار ہے، اس پر عمل کرنا جائز نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بدعت سے اجتناب کرنے اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ میرے بھائی، یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ ایک تو مسلمان یہ کام کرتا بھی ہے، چلو کر رہا ہے، لیکن وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ یہی اسلام ہے، یہی سنت ہے، یہی طریقہ، یہی ہم کو کرنا چاہیے۔ میرے بھائی، چلو آپ کر رہے ہیں تو کم سے کم یہ تو نہ دل میں خیال کرے کہ یہی کام ہم کو کرنا چاہیے۔ میرے بھائی، یہ کام دین اسلام کے نہیں ہیں، یہ ان کے کام ہیں جو دین اسلام کو نہیں مانتے، جیسے شیعہ حضرات، وہ تو ان کے مذہب میں، ان کے تو فرقے میں تو خودکشی کہہ رہے، اللہ معاف کرے کہ وہ شہید، ان کے یہاں تو نحوست ہے، بہت اس کو غلط سمجھتے ہیں شیعہ لوگ، اسی مارے وہ ماتم کرتے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں شہید ہوئے۔ میرے بھائی، ان کے یہاں یہ ہوگا، لیکن ہمارے اسلام میں یہ نہیں۔ ہم تو شہادت کی موت کو بہت درجہ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ خود کہتا ہے کہ جو شہادت کی موت مرتا ہے، تم لوگ سمجھتے کہ مر گیا، لیکن اللہ کہتا نہیں، وہ دوبارہ زندہ ہو گیا، کیونکہ شہادت سے بڑھ کر کوئی موت نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں کوئی انسان قتل ہو جائے۔ تو میرے بھائی، ان رسومات، ان بدعتوں سے بچنا چاہیے، اور جو باتیں ہم کو بتائی جائیں اسی پہ عمل کریں، اور جن باتوں سے روکا جائے اس پہ رک جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔